اپنے ہی باپ کو قتل کرنے کے بعد بیٹے نے خود اپنے باپ کو غسل دیا، کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد جنازہ بھی وہی بیٹا پڑھاتا ہے جو خود اپنے باپ کو قتل کر کے آیا تھا۔ باپ کو قتل کرنے کے بعد یہ واپس اپنے گھر پر آ گیا اور پھر اس کے بعد جب پولیس کو کسی نے اطلاع دی، پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور پھر اس ڈیڈ باڈی کی شناخت کرنے کے بعد اس بیٹے کو اطلاع دی اور بیٹا موقع پر پہنچتا ہے اور باپ کی ڈیڈ باڈی کو پہچان کر قطار رونے لگ جاتا ہے کہ میرا باپ مر گیا، دنیا اجڑ گئی، یہ ہو گیا، اس طرح کے جو ڈرامے کر رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے اس ڈیڈ باڈی کو اس کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اب بیٹا ڈیڈ باڈی لے کر گھر پر آتا ہے، پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جنازے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پولیس اسی بیٹے کو گرفتار کر لیتی ہے۔ حافظ قرآن وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پولیس نے اس بیٹے کو کیسے گرفتار کیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو کیوں مارا، تمام تر تفصیلات سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس کے بعد بیٹا کیسے گرفتار ہوا، تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو عثمان عمر علی۔ ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی باپ، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ حافظ قرآن شخص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، رتبہ درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ اپنی فیملی کے بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا آخرت کے دن۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو حافظ قرآن کا باپ ہوتا ہے قیامت کے روز اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہوگا، اور ہر ماں باپ یہی خواہش رکھتا ہے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ لیکن حافظ قرآن بننے کے بعد، پڑھانے لگانے کے بعد وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، یہ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو یقیناً تمام تر چیزوں سے آپ حقیقت سے واقف ہو جائیں گے۔ دہیا کے اندر ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ راجن پور ایک نہر ہے، وہاں سے ایک شخص کی ڈیڈ باڈی ملی۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے کیونکہ کسی شخص نے اطلاع دی تھی کہ اس جگہ پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد پولیس اس کی جو ہے وہ جیو فینسنگ کرتی ہے، اس کے فنگر پرنٹس وغیرہ لیتی ہے اور اس کی فیملی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تمام تر لوگوں کو جب اطلاع ملتی ہے، فیملی کے لوگوں کو، لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس کا نام رانا مختار ہے۔ رانا مختار جو ہے یہ ایک سرکاری ملازم تھا سول کورٹ کے اندر، اور لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک تھا اس بندے کا، دوستانہ ماحول، اخلاق بہت اچھا تھا۔ لیکن بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی ڈیڈ باڈی کی اطلاع بیٹے کو ملی، بیٹا وہاں پر پہنچتا ہے، ہزاروں قطار رونے لگ جاتا ہے، دنیا اجڑ گئی، ایسے ہو گیا۔ پی ایف ایس سے فرانسیسی کی ٹیمیں تمام تر وقوعے کا جائزہ لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب بیٹا جو ہے جس کا نام حاشر ہے، یہ باپ کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، حافظ قرآن تھا تو اس نے اپنے باپ کو غسل بھی دیا۔ اس وقت تک گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو یا پولیس کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ بیٹا جو غسل دے رہا ہے باپ کو، اس کے بعد وہ بیٹا جو جنازہ پڑھا رہا ہے وہ اپنے باپ کا قاتل ہے۔ جو ہے وہ انتظامات مکمل ہونے کے بعد جنازہ ہوتا ہے، بیٹے نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد پولیس آتی ہے اسی گھر پر۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ پولیس اسی گھر سے تفتیش شروع کرتی ہے، کیونکہ اگر اس بندے کی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کو مار کر کون چلا گیا؟ پولیس نے اسی گھر سے تفتیش شروع کر دی، اس کے بیٹے کو ساتھ لیا اور جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی تھی اس جگہ پر گئے۔ اب جب وہ اس بیٹے سے سوالات کر رہے تھے تو پولیس کو کچھ اس کے جواب مشکوک لگتے ہیں۔ اب تھانہ کروڑ پورا جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں، اسے وہ تفتیش سونپ دی گئی کہ آپ نے تفتیش کرنی ہے۔ پولیس مزید اس کی جیو فینسنگ کرواتی ہے اس کے بیٹے کی۔ اس کا جو بیٹا ہے وہ جب اس کے باپ کا قتل ہوا ہے اس وقت کہاں پر تھا؟ اب اس بندے کا موبائل کیونکہ وہاں پر تھا، پولیس کو جب جیو فینسنگ کی رپورٹ وہ سامنے آتی ہے، پتہ چل گیا کہ جب اس کے باپ کو مارا گیا تھا اس وقت یہ بندہ اسی جگہ پر، اسی نہر کے اوپر موجود تھا۔ پولیس کو مکمل جو ہے وہ شک ہو جاتا ہے۔ 12 سے 18 گھنٹے تک حاشر پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ تفتیش کر رہے تھے کہ آپ کا باپ کیسے، کہاں پر گیا، کس ٹائم گیا، وہ تمام تر چیزیں پوچھ رہے تھے، انہی میں پولیس کو یہ بندہ مشکوک لگنا شروع ہو جاتا ہے۔
पुलिस ने जब फिर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक सख्ती के साथ तफ्तीश की तो कुछ ही मिनटों के बाद ये शख्स मान जाता है। उससे पहले ये हज़ारों कतार रो रहा था कि मेरा वालिद दुनिया से चला गया, हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे। लेकिन पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि बेटा ही ऐसा जालिम इंसान निकल सकता है। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कुछ ही मिनटों के बाद ये इतराफ़ जुर्म भी कर लेता है, इतराफ़ कर लेता है कि मैंने अपने बाप को मार दिया। इसने जब मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की तो ये शख्स मान जाता है कि इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बाप के कत्ल में बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद रिश्तेदारों को इतला दी। फिर तमाम रिश्तेदार भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो बेटे से पूछा गया कि आपने अपने बाप का कत्ल क्यों किया। हाफ़िज़ कुरान था, जबकि बाप की ये सोच थी कि मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान बने और उसी तरह से बाप ने इसे पढ़ाया लिखाया और तमाम तरह। वो तमाम तरह अखराजात भी बाप इसके उठाता रहा। पुलिस ने पूछा कि आपने अपने बाप को क्यों मारा है, तो उसने वजह बताई। दो इसमें बड़ी वजह बताई हैं जो इस कत्ल के अंदर सामने आई हैं। सजाद नामी शख्स था जो झंग का रिहायशी है, उसका राना मुख्तियार जो उसका बेटा है जिसने अपने बाप को मारा, उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। पुलिस के सामने जो इसने इतराफ़ जुर्म किया उसके मुताबिक ये था कि मेरा बाप मुझे मना करता था कि सजाद के साथ आप अपनी दोस्ती ख़त्म कर दो, लेकिन वो मेरा पुराना दोस्त था, मैं उसके साथ दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहता था। और एक और वजह इसने बताई है जिसमें ये बताता है कि मेरा वालिद पैसों का हिसाब किताब बड़ा रखता था, मेरा ध्यान रखता था, पैसे कहाँ पर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, कहाँ गए थे। इन्हीं तमाम तर चीज़ों से तंग आकर हाफ़िज़ कुरान बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद खुद कफन दफन का इंतज़ाम किया और हत्ता कि उस हाफ़िज़ कुरान बेटे ने अपने वालिद का जनाजा भी पढ़ाया। बाद में वही बेटा अपने बाप के कत्ल में गिरफ्तार भी हो जाता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। पुलिस को चाहिए कि इस बेटे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बाद दफ़ा फैमिली में से कोई शख्स मदई मुकदमा बन जाता है और जब मदई मुकदमा बनता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग सुलह भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बेटों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस पर देखते हैं कि पुलिस अब इन लोगों को सजा जिला कह देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी